سمجھتی ہوں کہ یہ تو گھر والوں کو ہی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ بیوی کو ہی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے، ہر انسان کا ظاہر ہے کہ جدوجہد ہوگی، لگن ہوگی، وقت تو دینا پڑے گا. تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، باقی جتنا وقت بچتا ہے وہ فیملی کے لیے ہوتا ہے. آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ ہاں، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کو میری، میں بالکل کرتی ہوں. بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو ہاں یہ اس کا کریڈٹ. ہاں، یہ ہے کہ ان کے ڈریسز آلموسٹ میں ہی انہیں کو کرتی جاتا ہوں. اچھا جی. اچھا، تو آپ اس میں کسی سے ہیلپ لیتی ہیں یا خود ڈیزائن کرتی ہیں؟ کچھ میں خود ڈیزائن کرتی ہوں، لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پرچیز کرتے ہیں، باہر سے لیتے ہیں، ہمارے کچھ خاص ڈیزائنرز ہیں ان سے کر لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں خود بھی ڈیزائن کرتی ہوں. اصل میں صرف قدرت نے انہی کے. انہیں اچھا ڈیزائن کیا ہے کہ ان کو ڈریس ڈیزائن کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اچھا، آپ بھی گفٹس وغیرہ لیتے ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل، میں ان کے لیے ان کی سالگرہ اور شادی کی سالگرہ پر یہ جو اہم دن ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو دن ہوتے ہیں نا، رکھنا اس سے ہی بڑی محبت بڑھتی ہے. تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی سالگرہ اور شادی کی سالگرہ کا دن ہے یہ کبھی فراموش نہ کروں، یاد رکھوں. تو ان کے لیے تحائف لیتا رہتا ہوں، بہت زیادہ لیتا رہتا ہوں. یہ تو خالی دنوں کی بات کر رہے ہیں مقصود، ورنہ یہ ہے کہ یہ تو اچھے خاصے دیتے رہتے ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں بس. اچھا جی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ زندگی میں خوشیاں حاصل کرنے کا کوئی اصول آپ کی سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، زندگی میں خوشیاں حاصل کرنے کا حصول پہلے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اب سمجھ میں آیا ہے، اور ابھی بھی کچھ سمجھ میں آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگنور کیا جائے، اپنے اوپر کوئی چیز طاری نہ کی جائے. جتنا آپ طاری کریں گے خوشیوں سے دور ہوتے جائیں گے. نظر انداز کیجیے. اور بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، ہر آدمی آپ کے مزاج سے میل نہیں کر سکتا، ہر شخص کا نظریہ آپ کے نظریے کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، انسان کی فکر آپ کی فکر کے ساتھ نہیں کرے گی، ہر فرد کا شعور آپ کے شعور سے ہم ہوگا. جب آپ یہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو نظر انداز کرنا سیکھنا پڑتا ہے، اور اگر نظر انداز نہیں کریں گے تو پھر ایک ایسے شکار ہو جائیں گے جہاں پر خوشی تو نہیں ہوگی لیکن ایک اریٹیشن، ایک الجھن، اور پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ پہلے نہیں تھا، لیکن اب میں پریکٹس کر رہا ہوں نظر انداز کرنا، تو پھر خوشی حاصل ہو جاتی ہے. آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ کو مجھے یقین ہے بہت زیادہ تنقید کا، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا. کیسے لیتے ہیں جب آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا کنڈیم کیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے؟ فرا بہت تکلیف ہوتی تھی شروع میں، اور دو چار باتوں پر ہوتی تھی، اور میں آپ سے ضرور اسے شیئر کروں گا. دیکھیے، تنقید تو ہونی چاہیے، ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں ایکٹنگ کرتا ہوں، میں مکر سے کام لیتا ہوں، فریب کرتا ہوں، میں ایک بھارتی اداکار کا نام لیتے ہیں، مجھ سے نقل اتارتا ہوں. بہت سارے میرے پر الزامات ہیں. لیکن جو مجھے دکھ ہوا تھا اور ہوتا ہے کہ 27ویں شب کو جب دعا کراتا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا میں کب اپنے رب سے کنیکٹ ہو گیا ہوں. میں رونے لگتا ہوں اس وقت جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے. آپ یقین کریں میرے دل سے آہ نکلتی ہے. رب کے سامنے کوئی ڈرامہ نہیں کر سکتا، پروردگار کے سامنے کوئی اپنے وجود کو مکر اور فریب کے ساتھ پیش نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ بہتر دلوں کا حال کوئی جانتا ہی نہیں. لہٰذا انسان تنقید میں اس حد تک آگے نہ بڑھ جائے کہ کسی کی دعا مانگنے کو بھی ایک مکر اور فریب سمجھنے لگے. اور اس وقت مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم کیسے لوگ ہیں جبکہ حکم اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو، یہاں تو پھر بھی اجازت ہے. تو میں اس وقت بڑی تکلیف ہوتی تنقیدیں سر آنکھوں پر. لیکن مجھے ایک بات پر فخر ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں کمٹمنٹ سے کرتا ہوں، ایموشن سے کرتا ہوں، جذبات سے کرتا ہوں، تیقن کے ساتھ کرتا ہوں، بے حسی سے نہیں کرتا. مجھے معلوم ہے مجھے کیا کہنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لہٰذا مجھ پر جب بھی تنقید ہوئی، میرے انداز پر ہوئی، میرے انداز پر ہوئی، وہ یوں کیوں بیٹھتا ہے، اس نے یوں کیوں کیا، وہ یوں کیوں آج ہنس رہا تھا. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ عالم آن لائن یا کسی بھی پروگرام میں جو میں نے مذاق کیا اس میں میرا یہ جملہ غلط تھا. یعنی علمی حوالے سے کبھی تنقید نہیں ہوئی. ہاں، وجود پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے. تو پہلے بہت افسوس ہوتا تھا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے فرشتے جبرائیل سے کہتا ہے کہ مجھے اس بندے سے پیار ہو گیا ہے. سو
تو بھی اس سے محبت کر. وہ تمام فرشتوں سے کہتے ہیں تو فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں, اور پھر انسانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ اس سے پیار کیا جائے. تو جب تک اللہ پیار کر رہا ہے ممتاز ہوں, جس دن اس نے پیار کرنا چھوڑ دیا اس دن ذلیل و خوار ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت پر ایمان اور یقین ہے. باقی لوگ تو تنقید کرتے ہیں. محبت کو زندگی میں کس طرح سے لیتے ہیں؟ محبت بہت ضروری ہے. محبت جزو ایمان ہے. محبت حق پرستی ہے. محبت روشنی ہے, علم ہے, دریا کشتی. تو محبت تو بہت ضروری ہے. محبت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور ہم عقیدے, مذہب, مسلک جس کرتے ہیں شروع ہی محبت ہے. ہم نے ایک عجیب سی بات ہے, ہم نے پہلے مخبر کی تصدیق کی ہے, بعد میں خبر کی. ہم نے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے اور محبت کی بنیاد پر کی ہے. کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ ان کا مکارم اخلاق تھے, ان کی وجہ سے ہم نے اس کی قدر کی. تو محبت بھی نہیں, بلکہ یہ کائنات بنی ہی محبت کے لیے. یہ اور الگ بات ہے کہ انسان نفرت کرتے ہیں, لیکن بنائی تو محبت کے لیے گئی. کس سے سب سے زیادہ محبت؟ جی محبت سب سے زیادہ اگر آپ پوچھیں گی تو مجھے اپنی والدہ سے, اب وہ حیات نہیں, اور مگر بڑی چھپی ہوئی تھی, کبھی ظاہر نہیں ہوئی. سب سمجھتے گرد رہنے والے کہ میں اپنی امی سے, لیکن میں بہت سے پیار کرتا ہوں ان سے. اور اس کے بعد اگر کسی سے محبت کی ہے تو ان سے کی ہے, یہ موجود. اور اب ظاہر ہے کہ بچے ہیں, ان سے محبت ہے, آپ سے محبت ہے, سب سے محبت ہے, سے محبت ہے. یہاں پر اس وقت آیا ہوں تو محبت کا تو ایک سلسلہ ہے, یہ تو دراز ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح سے. اچھا, انسپائر ہوتے ہیں؟ جی یقیناً. کوئی بھی شخص, کوئی بھی باشعور انسان کسی سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. کیا شرائط ہے متاثر کرنے کے لیے آپ کو؟ 3 شرطوں کا بڑا ضروری ہے. ایک تو میں حسن پرست ہوں, تو انسان کو اچھی شکل کا ہونا چاہیے. اچھا, اسی لیے میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تو دوسری بات یہ کہ گفتگو اچھی کریں, ایسی آئیں بائیں شائیں نہیں, ادھر ادھر کی بات نہیں. اور تیسری بات یہ کہ بدگمانی نہ ہو. اچھا, بدگمانی نہ رہے کسی کے بھی بارے میں, اور ٹھیک ہے جیسا بھی. تو یہ 3 شرطیں ہونا میرے لیے, مطلب میں کسی سے تو یہ بڑی ضروری ہے. اللہ میں حسن پرست ہوں, یہ تو ویسے بھی دل میں بھی شک ہو تو بڑا ہی. حسن تو ہم ایک عورت کی حد تک کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ حسن تو نیچر بھی ہے. ہاں, حسن تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے. وہ ایک عورت کی حد تک, تو آپ ان کو ڈیفینیشن تو پوچھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت ہو, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ ان کی زندگی میں کس طرح سے ایسا رول پلے کرتی ہیں؟ اور بہت ساری ایسی خواتین جو آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ جب آتے ہیں کانسنٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں, الجھے ہوئے بھی نہیں ہوتے, کسی پریشانی کا شکار. یقیناً اس میں آپ کا بہت ہاتھ ہے, تو کیسے آپ مینیج کرتی ہیں سارے زندگی اور ان کے معاملات؟ مینیج کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ہم جیسا کہ آپ ابھی شروع میں کہہ رہی تھیں, سادگی کی آپ نے بات کی, بہت اچھی بات آپ نے کی تھی کہ ہم نے ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئی. اسی وجہ سے زندگیاں کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں بہت, ہم لوگوں کی خواہشات بڑھ گئی ہیں. بیوی ہو, شوہر ہو, اولاد ہو, ماں باپ ہو, بات یہ ہے کہ زندگی کو بہت سادہ ہونا چاہیے. بیویاں اتنی ڈیمانڈنگ آج کل ہو گئی ہیں کہ وہ بس آتا رہے. تو ظاہر ہے کہ ہسبینڈ کو بیوی کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے, کسی بھی حوالے سے ہو. اب ان کا کام ہے کچھ ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ مجھ کو کرنی ہے. اگر کہیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں اب کمی ہے, کہیں وقت کی کمی ہے, کچھ ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن جو وقت بچتا ہے وہ فیملی کو ہی ملتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنا مشکل ہے یہ, جو لوگ اس کو اتنا بنا کے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں, ہم لوگ کا ہوتا ہے کہ بھئی میاں بیوی ہیں, تھوڑا سا آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوتی ہے, سبھی کچھ ہوتا ہے جو نارمل سب کی لائف میں ہے. تو ایسا ہی ہے, اور ایسی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. مطلب تھوڑی سی مجھے لگتی ہے, سوری اگر آپ کو وہ کرے, ایک ایسے شخص کو مطمئن کرنا جو بہت کچھ جانتا ہو اور جو عالم ہو, اور بہتر اس کے یہ ہے ساتھ کہ اس کے ساتھ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہ کے آپ بھی سیکھنے کی کوشش کریں, آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس سے کچھ لے لیں.
خالی یہ نہیں کہ ایک آپ بیوی ہیں تو بس سب گزاریں زندگی، بس بچوں کو پالیں، کھانا پکائیں، گھر کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اگر علم ہے اس کے پاس تو آپ بھی کچھ گین کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنائیں کہ لوگ آپ اس کے جیسے بننے کی کوشش کریں کہ وہ کامیاب ہے زندگی میں یا اس کے پاس اتنا علم ہے، تو اچھا ہے کہ وہ علم آپ بھی حاصل کریں اس سے. تو یہ ہے کہ میں عامر کے پروگرامز کو خود بھی مطلب یہ کہ نہ صرف میں ان کی بیوی ہوں، میں ان کی فین بھی ہوں. اچھا. ہاں تو ان کی باتیں اور بہت سی چیزیں ہیں ہم دونوں کی آپس میں ڈسکس بات چیت کرتی ہیں، آپ پروگرامز دیکھتی ہیں، پھر پوائنٹ آؤٹ بہت کرتی ہیں. ہمارا ہاں ڈسکشن ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے. مذہبی کافی ہم ایک دوسرے سے ماشاء اللہ ان کا رجحان بھی مذہب کی طرف ہے. تو جیسے میرا ایک اصول ہے، میں ان سے جب ہماری گفتگو ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی ہر حدیث پر یقین مت کیجیے جب تک وہ قرآن سے ریفلیکٹ نہ کرے. تو پھر یہ حدیث کا علم ہوتا ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو آپ نے کہا وہ آپ نے نہیں کہا، آپ کے رب نے کہا. تو آپ کا عمل قرآن ہے اور جو قرآن ہے وہ رسول ہے. تو میں ان سے جب حدیث ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، کوئی حدیث ہوتی ہے جو تھوڑا سا لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی، کچھ اس میں معاملہ کسی نے ڈنڈی ماری ہے، تو وہاں پھر ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اسی طرح اسلامی واقعات ہوتے ہیں، ان کو بہت شوق ہے پوچھنے کا، یہ کیسے ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا. الحمدللہ تاریخ تھوڑی پڑھ رکھی ہے. میں کبھی بھی اپنے یہ نہیں کہتا، میں آج بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بھی کہوں گا میں بہت کوتا علم ہوں، بہت طفل مکتب ہوں، لیکن جو کچھ بھی پڑھا ہوتا ہے تھوڑا بہت بھی تو وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں. اس سے بڑا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. ہماری گفتگو کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ رشیدہ اور حمیدہ میں جو برابر میں لڑائی ہوئی ہے وہ کیسی ہے. ہماری گفتگو کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے تو اس جگہ پر یہ موجود ہے. یہ بڑی علمی رہتی ہے گفتگو، تو یہ بڑا اچھا ہے. اس سے کے نزدیک خیال میں ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے اعتبار اور اعتماد بہت ضروری ہے. اور مجھ شخص کے ساتھ تو ان کو اس لیے بھی زیادہ اعتبار ہو جاتا ہے کیونکہ جہاں پر آپ ایک سیلیبریٹی ہو جائیں، جہاں پر بہت سا پھر آپ اگر سی بات ہو کہ مذہب کی بنیاد لوگ آپ سے اس قدر محبت کر رہے ہیں، بڑی تعداد ان کی ہو، تو پھر اعتماد بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی رشتے کے لیے، اچھے تعلق کے لیے اور اچھی فضا کے قیام کے لیے ایک دوسرے کو بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ مجھ پہ تھا، میں ان پہ کرتا ہوں. خاتون کا آپ نے ذکر کیا، خاتون ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. عظمیٰ کیسی ہیں باجی، آپ ٹھیک ہیں؟